عید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں, اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت. کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں, بہت ساری علم و حکمت کی باتیں. دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے. ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگ ہے بھائی. کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے, چاہے وہ جانور ہی ہو, انسان تو دور کی بات. بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی, بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں, ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے. بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے, اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے. کسی بھی جان کو, وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے. نمبر 3, وہ جان اگر مسلمان کی ہو, کلمہ گو کی ہو, تو یہ جرم اور بھی زیادہ بولتے کیوں نہیں یار بڑھ جاتا ہے. مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے. وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو. اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد. تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا. اچھا چھٹی بات, اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو. بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں آدمی غصے میں آ کے مار دیتا ہے اسے, وہ بھی غلط کرتا ہے, قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن اولاد اگر کیا ہو, معصوم اور نیک, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم. پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا. یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں, نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کلعدم ہے, کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے. وہ ابھی نہ سمجھے, شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کلعدم قرار دیا ہے. نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے, شریعت اس کو کلعدم مانتی ہے. کوئی وصیت کر دے, کلعدم. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اس. اچھا نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ, جا بیٹا پانی لے کر آ, جا بیٹا یہ لے کر آ. علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں, اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھنا, بہت. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا, تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا, یہ کام کروا لیا, دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی, تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے, اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو, کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں, استاذ نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے, بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں, تو جائز نہیں ہے, ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا, تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھئی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے, خوب سمجھ لیں.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا, اور وہ جان بھی انسانی جان, اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ, اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار, اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی, اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی, یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے, قتل انسانی کا, اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے, اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا, تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے, تو بول لو نہیں آتی. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام, بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ گئی. یہ ہر چیز کیوں, وائی, اس میں کیا ہے, کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں, بیٹھ کے. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے. بولے کپڑے کیوں پہنے ہوئے, کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں ان کو تو سینس نہیں ہے. آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے, اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں, کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ اس میں تو یہ کہا ہے بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے. کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہے کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, کیا ہے, لو, پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں. اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب اللاجیکل کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ اللاجیکل رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں. ہمیں پیدا, اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ
تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا, تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا, اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب بولو نا بھائی نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا اللاجیکل کام, کسی انسان کو کاٹنا اللاجیکل, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا اللاجیکل ہے, تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے؟ اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے اللاجیکل, کوئی لاجک اس کی پسینے منہ سے سویا نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے میں نے کہا فل ان دا بلینکس, مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو. مگر لوگوں میں جوش ہے نا, دمبے تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟ بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع. ہمارے دینداروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہے. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی اللاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے, سمجھتے ہو. اسی میں ایک بات خوبی ہے بھی, جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کرے نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو, تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں بھائی, یہ کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا.
تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے، تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا، ذرا 50 روپے تو نکال، تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں، تو پیسے جائیں گے، سے ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے، ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ دھکا لگاؤ، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو، کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو، تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا، لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتا ہے نا، کشش ثقل، کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے، اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو، لیور ایک لمبی سی راڈ، ٹھیک ہے نا، لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو، بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے، اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا، ارے یار میں پورا دھکا دے دیا، آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا، پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر، لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا، جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو، اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو، بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے، طاقت تھوڑی استعمال ہوگی، آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا، اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی، اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں، میں پورا کیا ہو جاؤں، ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے، جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے، جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے، بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں، یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو، بیگم کا فون آیا، غصہ آتا ہے نا، یار کیا مصیبت ہے یار، بات ان نون نمبر سے آیا، اٹھایا، ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں، ہاں ذرا جلدی کرو کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی، ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا، فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے، انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے، تو ایسے بات کرو گے کیا ہے، کیا جی فرمائیے کیا بات ہے، جلدی سے بات کریں ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے، ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے، میں کسی اور وقت کال کر، نہیں آپ کسی اور وقت کریں، ابھی آپ جو بات ہے بات کریں، انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی، اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق، اچھے اخلاق، یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی، اس کو بھی لگا کوئی بہت کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے، کوئی جوان آدمی، وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی، ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته، سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی، تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے بدماشوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو، ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی، لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں، صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے، جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی، جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی، لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ
جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں، یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے، دکھلاوا، ریاکاری، شو بازی، پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے، جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے، اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار، ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے، تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے، نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے، سنت کا نام لگا رہا ہے، لیبل کر کیا رہا ہے؟ قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا، یہ 2006 کی بات ہے، اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا، 16 مسالوں سے تیار کردہ، قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا، میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے، تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو، ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی، ایک لونگ، ایک دار چینی، ایک لال مرچ، تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دی ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے، اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر، تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں؟ دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے، کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے، کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے، 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا، اس کو پھر تانا دیں گے تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں؟ جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہے، اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے، تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے، اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی، مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے، ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا، نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا، اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ، وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا، وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہے. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں، وہاں سے آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی، بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب، دونوں ہی گھر سے باہر ہیں، تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی؟ مارکیٹ میں کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ، جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتا ہے ہمارے جو اکابر تھے، بزرگان دین تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں، حالانکہ کنجوس نہیں ہیں، وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے، مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں، 2 آدمی بیٹھے ہیں، 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی، دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں، ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں.
اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے، اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ، آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ، اچھا کھلاؤ، لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، لوگ ولیمے میں آئے، آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں، لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے، تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو، جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا، میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے، لیکن جو جن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے، یہ چیونٹیاں کھا لے. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار، کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر، پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں، فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے، اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے، ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں، جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے، جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل، اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی، جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے، اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ نہیں لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں، بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جیسے نا آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے، کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں، تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا، کوئی معجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا، کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی، اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی، وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں، بینک تو ہوتے نہیں تھے، اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے، بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم، اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا، فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں، تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے، اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، والدین با وفا ہوتے ہیں نا، ہے بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو، اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے، وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے، اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے، دوست چھوڑ دیتے ہیں، لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے، بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے، بھائی بہنوں سے
ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے, حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ, ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے, بیٹا ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے, تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتا ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہوں, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, اسلام دشمنوں سے جہاں لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے, گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں, یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ, آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے, ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا, آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو.
غنڈے کی عزت ہو رہی ہے بدماشوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. اور بھائی وہ دولہا ہے اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڈی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڈی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں, ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہے, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہے. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں, وہاں سے آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی, مارکیٹ میں کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو.
آپ کو پتا ہے ہمارے جو اکابر تھے، بزرگان دین تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں، حالانکہ کنجوس نہیں ہیں، وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے، مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں، 2 آدمی بیٹھے ہیں، 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے، 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا، جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی، دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں، ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے، اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ، آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ، اچھا کھلاؤ، لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، لوگ ولیمے میں آئے، آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں، جو جیسا مرضی کھلائیں، لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے، تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو، جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا، میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے، لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے، یہ چیونٹیاں کھا لے. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار، کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل، وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر، پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں، فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے، اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے، ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں، جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے، جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل، اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی، جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے، اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے، اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ نہیں لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا، ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں، بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جیسے نا آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے، کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں، تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا، کوئی معجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا، کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی، اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی، وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں، بینک تو ہوتے نہیں تھے، اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے، بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم، اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو
پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کہا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا, اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے.